یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ سب کے دل عشق کے بار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جب عشق رسول کی دعا کرتے ہیں تو قدرت ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں عشق عطا کرتی ہے. اگر وہ عشق دے دے جس کو عشق کامل کہتے ہیں تو بہت سے لوگ زندہ ہی نہ بچیں. جیسے مثال کے طور پہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے سرکار بغداد ہمارے مرشد، ایک مرتبہ ان سے ان کے ایک مرید و خلیفہ نے کہا حضور مجھے عشق چاہیے، تو فرمایا جتنا تیرا ظرف ہے اتنا تو دے دیا گیا. کہا مجھے مزید چاہیے، حل من مزید ہے، میرا دل کہہ رہا ہے. فرمایا کہ سوچ لے. کہا حضور عطا کرے. کہا سوچ لے. کہا عطا کرے. آپ نے نظر ڈالی اور وہ عشق کی جو کیفیت آپ کے دل پہ تھی آپ نے اس مرید و خلیفہ کے دل پہ ڈالی تو وہ پورا وجود اس کا سمٹتا چلا گیا، سمٹتا چلا گیا، سمٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ گھل گیا، گھلنے کے بعد پگھل گیا، پگھلنے کے بعد ایک ذرہ ہو گیا. آپ نے اس ذرے کو اٹھا کے کپاس پہ رکھا، کہا لے جا کر کے دفن کر دو، بار عشق کو یہ برداشت نہ کر سکتے. عشق کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم تو صرف نعروں کے عاشق رسول ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس عین شین قاف ان 3 حروف کے اندر رکھا کیا ہے. جس دن لوگ عشق کو سمجھ جائیں گے، بلکہ آپ کو بتاؤں عشق وہ ہوتا ہے کہ یار کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. عشق جب کسی کو ہو جائے تو یار کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسی لیے جو یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے نا ہمارے یہاں پر، جس کو شیخ محی الدین ابن عربی نے پیش کیا، بعد میں سارے ہمارے اسلاف اسی کی تشریح کرتے رہے. وحدت الوجود کا مطلب لا موجودہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اتنے سب ہے، پھر یہ کہتے ہو کہ ہے ہی نہیں. تو کہا کہ عشق جب ہو جاتا ہے تو عاشق تو اسی کی بات کرتا ہے نا کہ اس کو تو کوئی دکھتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی دکھتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات عشق کی ہے. اس منزل پر تو میں بھی فائز نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں. اللہ کرے کوئی عشق والے کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور ہمیں بھی وہ عشق نصیب ہو جائے جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ عشق وہ چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، عشق کی بات آئی تو عرض کروں، ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام دونوں میں سے کوئی ایک جنگل سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک بندہ باغ کو پانی دے رہا ہے اور باغ کو پانی دیتے وقت اس کی ملاقات ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، اللہ سے بس اتنی دعا کر دو کہ اللہ اپنا عشق میرے اندر عطا کر دے، اللہ میرا اپنے اندر اپنا عشق میرے اندر پیدا فرما دے. تو انہوں نے دعا کر دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تم اس کو آپ کی دعا قبول کی اور اپنے عشق کا ذرہ عطا کیا. اپنے عشق کا ذرہ عطا کیا، پورا عشق نہیں، عشق کا ذرہ عطا کیا. پھر اس کے بعد برسوں بیت گئے تو وہ بندہ آپ کو دکھا ہی نہیں، باغ میں بھی نہیں دکھا، گھر میں بھی نہیں دکھا. تو جب دیکھا کہ ایک بندہ پہاڑ پر عالم تحجر میں ایسے آنکھ تان کر کے کھڑا ہے تو انہوں نے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا. جب پوچھا اللہ سے مولا کیا معاملہ ہے، کہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، عشق کی، ہم نے ایک ذرہ دے دیا تو تمہارے سلام کی بھی اس کو خبر نہیں. یہ ہے عشق والوں کی شان، یہ عشق والوں کا مقام. دنیا جینا چاہتی، عشق والے مرنا چاہتے. یہ بڑی عجیب دنیا عشق کی، جس کو یہ مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کی زبان سے باتیں نکلتی جاتی ہیں تو پھر وہ عجیب دنیا میں چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عشق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنی زندگی نارمل جیتے ہیں. جیسے ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ سرکار غوث پاک کہ اللہ نے ان کو کیسا زبردست عاشق بنا، عشق کی اس منزل پر فائز تھے کہ بچپنے میں اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا. لیکن